بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ تشبیہ پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لوگ اس کا بیک گراؤنڈ جان لیتے ہیں۔ کسی بھی زبان پر مہارت حاصل کرنے کے لیے اس کے قواعد یا گرامر کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اردو قواعد کی 5 قسمیں ہیں، لیکن زیادہ تر کتابوں میں 2 قسموں کا ذکر ہوتا ہے۔ نمبر 1 علم نحو اور نمبر 2 علم صرف۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ علم بلاغت کے تحت آنے والے علوم پر بات کریں گے۔ علم بلاغت کے تحت 4 علوم آتے ہیں۔ نمبر 1 علم بیان، نمبر 2 علم بدیع، نمبر 3 علم عروض، نمبر 4 علم قافیہ۔ یہاں ہم جان لیں کہ علم بیان کیا ہے۔ بلاغت کا پہلا علم بیان کہلاتا ہے۔ بیان کی مختصر تعریف یہ ہے کہ اس میں ان طریقوں اور امکانات کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن کے ذریعے ایک ہی معنی کو کئی طرح سے ادا کیا جا سکے۔ تو علم بیان کے تحت پہلی جو قسم ہے، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے تشبیہ۔ آج ہم تشبیہ پر بات کریں گے، اور یہ جاننا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کو بہت دشواری ہوتی ہے تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ یا ثنائے بدائع کو جاننے کے لیے۔ علم بیان کا پہلا حصہ تشبیہ کہلاتا ہے، اور تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا لغوی معنی مشابہت، تمثیل اور کسی چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا ہے۔ علم بیان کے اعتبار سے جب کسی ایک چیز کو کسی خاص صفت کے اعتبار سے دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے تو اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ ایک چیز کو دوسری چیز سے مشابہ قرار دینا، ہو بہو قرار دینا۔ اس کی 5 ارکان اس کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مشبہ، جس چیز سے تشبیہ دی جائے، جس چیز کو تشبیہ دی جائے وہ مشبہ ہے۔ مشبہ بھی، جس چیز سے تشبیہ دی جائے۔ حرف تشبیہ، جس حرف سے تشبیہ دی جائے۔ نمبر 4 وجہ تشبیہ، جس وجہ سے تشبیہ دی جائے۔ اب آتے ہیں ہم میر تقی میر کے شعر کی طرف۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اس غزل کے دوسرے شعر میں محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ محبوب کے ہونٹ مشبہ، گلاب کی پنکھڑی مشبہ بھی ہے۔ تشبیہ کی وجہ کیا ہے؟ نزاکت کا اشتراک ہے، یعنی نازک ہے، اور غرض یہ ہے کہ محبوب کے ہونٹ کی نزاکت اور حسن کو بڑھا کر بیان کیا جائے۔ اس شعر میں کی سی حرف تشبیہ ہے۔ یہی بس آپ کو جاننا ہے۔ مشبہ، جس میں ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے، مماثل قرار دیا جائے، اسی کو بولتے ہیں مشبہ اور مشبہ بھی۔ تو یہ بس خاص دھیان رکھیں، مشبہ، مشبہ بھی، وجہ تشبیہ اور حرف تشبیہ۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ہم لوگ تشبیہ کے بعد استعارہ پر۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔